دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سندھ کی دھرتی کے اس روشن چراغ کی، جس نے اپنی شاعری سے نہ صرف سندھ بلکہ پورے برصغیر کو محبت، امن اور انسانیت کا درس دیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں شاہ عبداللطیف بٹائی کی۔ سن 1689 میں ضلع مکیاری کے گاؤں حالہ حویلی میں پیدا ہونے والے شاہ عبداللطیف کا تعلق سید گھرانے سے تھا۔ بچپن ہی سے ان کے دل میں صوفیانہ خیالات اور روحانیت کا چراغ جل اٹھا تھا۔ وہ عام بچوں کی طرح کھیل کود میں زیادہ وقت نہیں گزارتے تھے، بلکہ فطرت، صحراؤں اور دریاؤں کے قریب رہنا پسند کرتے۔ بٹائی نے نہ صرف دینی تعلیم حاصل کی بلکہ موسیقی اور شاعری میں بھی کمال حاصل کیا۔ ان کے کلام میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لوک کہانیوں اور کرداروں کو استعمال کر کے انسان کو زندگی کے گہرے راز سمجھاتے ہیں۔ ان کے شاہ جو رسولو میں سسی پنو، مومل رانو، ماروی، سوہنی میوال، لیلا چمیوسر اور سورٹے رائے جیسے کردار ملتے ہیں۔ یہ سب کردار قربانی، وفا اور سچائی کی علامت ہیں۔ شاہ عبداللطیف کا پیغام بہت سادہ مگر گہرا تھا۔ انسانیت سب سے بڑی عبادت ہے، محبت سب سے بڑی طاقت ہے، اور عاجزی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ وہ مذہبی رواداری کے قائل تھے اور ہر مذہب کے ماننے والوں کو عزت دیتے۔ شاہ بٹائی کا زیادہ تر وقت سندھ کے صحراؤں، دریاؤں اور گاؤں کے لوگوں کے درمیان گزرا۔ وہ عام انسان کے دکھ درد کو محسوس کرتے اور اپنی شاعری میں بیان کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ اصل انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیے، نہ کہ صرف اپنے لیے۔ 1752 میں شاہ عبداللطیف بٹائی اس فانی دنیا کو چھوڑ گئے، مگر اپنے کلام اور پیغام کے ذریعے وہ آج بھی زندہ ہے۔ ان کا مزار بھٹ شاہ ضلع مکیاری میں واقع ہے۔ ہر سال وہاں ان کا عرس منایا جاتا ہے، جہاں ہزاروں عقیدت مند، صوفی سنگت اور فنکار جمع ہو کر ان کا کلام گاتے اور محبت کا پیغام دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بٹائی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی چیز ہمیشہ باقی رہتی ہے تو وہ ہے محبت، خدمت اور سچائی، اور یہی وہ پیغام ہے جو آج کے دور میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت۔ شاہ عبداللطیف بٹائی کا عرس ہر سال صفر کے مہینے میں 3 دن تک بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہ عرس صرف ایک مذہبی اور روحانی اجتماع نہیں بلکہ سندھ کی ثقافت، موسیقی اور روایت کا سب سے بڑا میلہ سمجھا جاتا ہے۔ عرس کے دن بھٹ شاہ کا شہر روشنیوں، رنگوں اور خوشبوؤں سے بھر جاتا ہے۔ ملک بھر سے لوگ قافلوں کی صورت میں مزار پر حاضری دینے آتے ہیں۔ صوفی، قوال، فقیر اور لوک فنکار اپنی محفلیں سجاتے ہیں، جہاں بٹائی کا کلام سر اور تال کے ساتھ گایا جاتا ہے۔ خاص طور پر فقیروں کی محفل اس عرس کی پہچان ہے، جہاں دنبورو نامی ساز پر ان کے کلام کی دھیمی اور پرسکون دھن بجائی جاتی ہے، جو دلوں کو سکون اور روح کو طمانینت دیتی ہے۔ عرس کے دوران صوفی رقص، لوک موسیقی، کتب میلے اور روایتی دستکاریوں کے اسٹال لگائے جاتے ہیں۔ عورتیں، مرد، بچے سب رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس عقیدت کے ساتھ درگاہ پر حاضری دیتے ہیں۔ یہ 3 دن نہ صرف روحانیت کا پیغام دیتے ہیں بلکہ سندھ کی محبت، مہمان نوازی اور امن کی روایت کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بٹائی کا عرس ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ محبت اور بھائی چارہ ہی اصل دولت ہے، اور یہی وہ روشنی ہے جو صدیوں سے سندھ کی دھرتی کو جگمگا رہی ہے۔